أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان مختلف مراحل سے گزرتا آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہوئے، اگلے مہینے اگلے سال پیدا ہوں گے، ان کے بارے میں آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، اس کی طبیعت کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، قد کیسا ہوگا، کس کو ہوگا، کس کو نہیں ہوگا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تھا کہ تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، پھر تو پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد جوان ہوا، اور ایسی گاڑی میں سوار ہو گیا جس کی منزل قبر ہے، اور وہ گاڑی مسلسل چل رہی ہے، دن ہو رات ہو، سو جاؤ جاگ جاؤ، وہ چلتی رہتی ہے۔ روزانہ کے حساب سے پیپر دیا جاتا ہے، روزانہ چھین لیا جاتا ہے، روزانہ کا پیپر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پیپر چھن جانے کے بعد آپ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح گزشتہ کل، آج جمعہ اور پچھلا کل کیا تھا، جمعرات میں آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، گزشتہ کل میں آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوا وہ سمٹ گیا، وہ واپس لے لیا گیا۔ اب گزشتہ کل میں آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ گزشتہ کل جو گزر گیا ہے اس میں ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ آج کر سکتے ہیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ آج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا، روزانہ کا حساب ہے۔ روزانہ پیپر چھن جاتا ہے، اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو بچہ پیپر میں فارغ بیٹھا رہا، اس کا پیپر خالی چلا گیا، وہ بھی فیل ہے، اور جس نے غلط جواب دیے وہ بھی فیل ہے۔ اگر ہم فضول بیٹھے رہیں، بیکار وقت گزار دیں، موبائل سے کھیلتے رہیں، لوڈو کھیلتے رہیں، تو گناہ تو ہوگا۔ اگر گناہ نہ بھی ہو تو بیکار بیٹھنے سے بھی فیل ہوں گے، اور اگر گناہ کرتے رہے تو گناہ کرنا تو پھر ناکامی ہے ہی۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس میں کوئی نیکی کریں، اس میں کامیابی ہے۔ اور وہ پیج پلٹ دیا گیا، اس میں اگر کوئی نیکی تھی تو فابہا، نہیں تھی تو پلٹ دیا گیا، اب اس میں آپ مزید اضافہ نہیں کر سکتے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ہر پیج پہ کچھ نہ کچھ سوالات کے جواب دے دے، کچھ نہ کچھ نیکیاں بنا لے، کیونکہ وہ پیج دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے،
اس کے بعد ساری زندگی قیامت تک وہ دن واپس نہیں آئے گا، وہ دن واپس نہیں آئے گا۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہر پیج میں کوئی نہ کوئی نیکی ہونی چاہیے۔ پھر نیکیوں میں فرق ہوتا ہے، گناہوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سابقہ پیپروں کے غلط جوابات کو مٹا ڈالو، سابقہ پیپروں میں نیکی نہیں کر سکتے، سابقہ پیپروں کے غلط جواب مٹانے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ کتنی بڑی کرم فرمائی ہے اللہ تعالیٰ، کس قدر بڑا چانس ہے کہ آپ نے پیپر دے دیا، آپ کو پتہ چلا وہ غلط جواب تھا، چوری، ڈکیٹی، زناکاری، سیاکاری، دھوکہ بازی، جھوٹ، خیانت، چگلی، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ مٹا ڈالو، کوئی بڑی بات نہیں، اکیلے بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی سیاہکاریوں کو یاد کرو، ان پر شرمندگی کا اظہار کرو، اور ان کو آئندہ کے لیے چھوڑ دو، اور وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے۔ اور تھوڑی تھوتنی تیڑی کرو، تھوڑا آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ کی کبریائی کو یاد کرو، اللہ کی پکڑ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو یاد کرو، اپنے کمزوری کو یاد کرو۔ اگر 2 آنسو نصیب ہو گئے تو اللہ ان آنسوؤں کو سیلاب بنا کر تیرے گناہوں کو بہا لے جائے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر تو نے 20 سال 50 سال گناہ کرتے ہوئے لگائے ہیں، رب ذوالجلال بسا اوقات 50 منٹ بھی نہیں لگاتا اور سارے معاف کر دیتا۔ وہ ترتیب نہیں کہ تو نے اتنی دیر کرنے پہ لگائی اتنی دیر مٹنے پہ لگے گی، نہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، دل چھوٹا نہ کرو، گھبراؤ نہیں، نا امید نہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ چوری سیاکاری بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں کو واپس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ہے تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، کفر معاف کر دیتا ہے، شرک معاف کر دیتا ہے، ہر چیز معاف کر دیتا ہے۔ معافی نہ مانگو اور مر جاؤ تو پھر شرک معاف نہیں ہوتا، معافی مانگو تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ لیکن یہ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کمزوری نہیں۔ ہم نے اس کو اللہ کی کمزوری سمجھ لیا ہے، چھوڑو جی چھوڑو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کھینچ رکھو، گناہ کرو کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى، میں بخشنے والا ضرور ہوں لیکن سب کو نہیں۔ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، عمل درست کرے، ثم اہتدى، پھر اپنی زندگی ٹھیک کر لے، اپنے چال چلن درست کر لے، تو پھر میں اس کے پچھلے معاف کر دوں۔ تو عزیز بھائیو، اس جہان میں روزانہ کی بیس پر سوچنے کا حکم ملا ہے۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں ہماری کوئی نہ کوئی نیکی نہ جائے، ہمارے پیپر کا کوئی حصہ خالی نہ جائے، اس میں کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہو، نیکی ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اور کچھ نہ تو زبان تو اللہ کے ذکر کے ساتھ چلاتے رہتے تھے، اور کچھ نہ بھی ہو تو زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی تھی۔ انسان اس کو جو کچھ اعضاء ملے ہیں ان سب کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے، ہاتھ کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے، پاؤں کے ساتھ ہو سکتی ہے، آنکھوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، آنکھیں قرآن پڑھیں، زبان حق بولے، ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا، دل اچھا سوچے، ہر چیز کے ساتھ نیکی ہوتی ہے۔ تو اگر باقی جسم خاموش بھی ہے نا تو زبان کے ساتھ نیکی کرتے رہتے تھے۔ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت رب کو یاد کرتا۔ واش روم جا کر باہر نکلو تو کیا پڑھتے ہو؟ بولو۔ غفرانک کا مطلب بتاؤں آپ کو؟ غفرانک کا مطلب سوری، کہ میں آپ کو ہر وقت یاد کر رہا تھا، اب 5-7 منٹ کے لیے اندر گیا تھا، یا اللہ یاد نہیں کر سکا، غفرانک، معذرت، مجبوری تھی، وہاں تجھے یاد نہیں کر سکا، اب پچھلے کی معذرت، اب میں پھر تجھے یاد کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے، بولو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس سے اس شخص کے لیے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، ایک سیکنڈ پورا نہیں لگتا۔ ہے نا اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا، ہے نا اللہ تعالیٰ خوش ہونا چاہتا، چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں۔ بابا جی حکے پر بیٹھا کہتا ہے جی وقت پورا نہیں ہوتا، وقت گزرتا نہیں، تاش پہ پھٹے پہ بیٹھے ہوئے وقت نہیں گزرتا، بس جی ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر آ جاتا ہوں۔ تجھے کیا معلوم کہ پیپر میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں؟ وہاں تو ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیپر میں ٹائم پاس تو نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو ہر چیز اللہ واسطے ہونی چاہیے، ہر چیز اللہ واسطے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ نیند بھی اللہ واسطے۔ نیند اللہ واسطے کیسے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے آدھے حصے کا گورنر بنا دیا۔ تو حضرت معاذ ملنے کے لیے آئے اپنے بھائی کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، کیا حال احوال ہے، کیسا چل رہا ہے؟ حال احوال پوچھ کر کہتے ہیں بھائی وہ تہجد کا کیا حساب چل رہا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے اپنا طریقہ بتایا، حضرت معاذ نے اپنا طریقہ بتایا، کہنے لگے میں تھوڑی تہجد عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں اور باقی پھر میں بیچ میں سو جاتا ہوں اور تھوڑی فجر سے پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ تو آگے لفظ ہیں احتسب قومتی کما احتسب نومتی،
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قیام اللیل کا بھی اجر مانگتا ہوں اور اپنے سونے کا بھی اجر مانگتا ہوں، اس لیے کہ سوتا اس لیے ہوں تاکہ اچھی کوالٹی والی تہجد پڑھ سکوں۔ اگر تھکا ہوا، ہارا ہوا، حالت خراب ہے، پھر کوالٹی ٹھیک نہیں رہتی، ہاں نا؟ تو میں بیچ میں آرام اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگلی تہجد میری کوالٹی والی ہو جائے۔ اس لیے وہ نیند مقصد نیکی ہے، اس لیے میں اس نیند کا بھی اللہ سے اجر مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے نیکیاں، یہ ہے پیپر اچھے کرنے کے طریقے۔ سونے کے اذکار کر کے سو جاؤ، نیت یہ ہو کہ جاگوں گا فریش ہو کر اور نیکیاں کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کی نیند بھی اللہ نیکیوں میں لکھ دیں گے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ سونے تک سارا دن مجھے یاد کرتا رہا، اور جب تھک گیا، آنکھیں بند ہونے جا رہی تھی تو میرے اذکار، سونے کے اذکار کرتا رہا، اور جب رات اچانک آنکھ کھلی تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ذرا سی آنکھ کھلی بھی نہیں، تھوڑا ہوش آیا، اچانک جاگ آئی، مختصر وقت کے لیے جاگ آئی، اس وقت یہ کلمات کہتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابھی مجھے یاد کرتا کرتا سویا، ذرا ہوش آئی تو مجھے یاد کر رہا ہے، جا جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کر جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے اللہ واسطے 1.5 لاکھ روپے چاہیے تھا، کوئی دین کی ضرورت تھی، تو اس زمانے میں 1.5 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے لوں۔ رات سویا تو اچانک آنکھ کھلی تو میں نے یہ دعا کی، دعا پڑھی، اس کے بعد کہا یا اللہ 1.5 لاکھ روپے چاہیے۔ صبح ہوئی تو ایک آدمی 1.5 لاکھ روپے لے کر آ گیا، میں نے اس کام پہ لگا دیے جس پہ لگانے تھے۔ تو عزیز بھائیو، رب کو یاد کرتے سویا، ذرا اٹھا تو پھر رب کو یاد کر رہا ہے، پھر سو گیا، پھر اٹھا تو پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، پھر رب کو ہی یاد کر رہا ہے۔ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، اس کے پیپر کتنے اچھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر زمین آسمان کے خلا نیکیوں سے بھر رہا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا الحمدللہ کہنے سے اللہ کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کا ترازو معلوم کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری زمینیں اور سارے آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ جھک جائے گا، یہ اٹھ جائیں گے۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اس میں آ جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، اور جب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو تو وہ اتنا بڑا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو سب کا وزن اوپر ہو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ جھک جاتا ہے۔ اور وقت کتنا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، جب تک روح جسم میں موجود ہے یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے، بڑا موقع ہے۔ یہ کوئی شخص دل تنگ نہ کرے اپنی بیماری کی وجہ سے کہ جی اب تو میں ماری جاؤں تو اچھا ہے، نہیں بھائی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بیمار ہو گیا ہے
اللہ اکبر، تجھے اللہ تعالیٰ بیماری پر صبر کرنے پر اجر دے رہا ہے، اور وہ اجر تیرے ذکر اذکار اور نمازوں روزوں سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام لکھا ہوتا ہے، اور وہ سست آدمی نیکیوں میں کمزور ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کب پہنچے گا، عمر تھوڑی رہ گئی اور مقام اس کا اتنا اعلیٰ، اور سست آدمی کرتا کراتا کچھ نہیں۔ اللہ پھر اس کو مصیبت میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر، بیماری میں ڈال کر آزما لیتا ہے، صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور صبر وہ عبادت ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے ایک دم اعلیٰ مقام پر فائز کر دے گا۔ اس لیے مومن کی بیماری بھی بری نہیں، اللہ عافیت میں رکھے، لیکن اگر بیماری آ جائے، صبر کی توفیق آ جائے تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ تو بیمار ہو گیا، بیماری پہ صبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے صبر کا اجر دے رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اقامت کی حالت میں، صحت کی حالت میں بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور سفر یا بیماری کی وجہ سے اس کی روٹین خراب ہو جاتی ہے، وہ والے اعمال نہیں کر پاتا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، زیادہ پڑھتا تھا اب کم پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں، جو نیکیاں یہ اقامت اور صحت میں کیا کرتا تھا، اس کے سفر اور بیماری میں وہی لکھ دو، وہی لکھ دو۔ جیسے ہمارے 9th والوں کو انہوں نے کیا کرا، اور اب پچھلے سال والے نمبر دے دو، ہاں نا، اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے دے دیتے۔ تو بیمار ہو گیا، صحت والے نمبر لگ رہے ہیں، صبر کی وجہ سے اجر مل رہا ہے، اور جو تیرے بچے تجھے سنبھال رہے ہیں، تیری بیوی جو تجھے سنبھال رہی ہے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے، وہ تیری خدمت کر کے جنت بنا رہے ہیں، وہ بھی اس آزمائش پر صبر کر کے جنت بنا رہے ہیں۔ ابے کی بیماری ان کے لیے بڑی بوجھل ہے، والدہ کی بیماری ان کے لیے بہت بوجھ ہے، بڑے پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی اور اس خدمت کا اور اس پہ صبر کا ان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اس لیے جب تک روح ہے جسم میں، اس وقت تک تیری کوئی کیفیت بھی بری نہیں ہے، بس تو نیکیاں کرنے والا بن۔ تو عزیز بھائیو، یہ مختصر زندگی ہے، جتنی گزر گئی کوئی سمجھ نہیں آئی کہاں گئی۔ فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60-70 سال ہیں۔ وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ہوں گے جو اوپر جائیں گے۔ اپنے آپ سے پوچھو آپ کی کتنے رہ گئے، کتنے رہ گئے اور کام کتنے رہ گئے ہیں، سال کتنے، یعنی یہ تو میکسیمم ہے نا، ہو سکتا کل ہی لے جائے اللہ، آج ہی لے جائے، لیکن اگر زیادہ بھی جیا تو یہی 65-70 سال ہے، اس کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے۔ کتنے کام باقی ہیں، کتنے گناہ بخشوانے باقی ہیں، کتنی نیکیاں کرنی باقی ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش اور جنت میں مسابقت کرو، مقابلہ بازی کرو، دوڑ لگا دو۔ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش اور جنت کے لیے جلدی کرو۔
فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، سستی نہ دکھاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مجلس ہو رہی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، بات کوئی بھی چل رہی ہو، آپ کی زبان اللہ کی یاد کے ساتھ چل رہی ہوتی، ہم 70 دفعہ گن لیتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ پڑھ رہے ہوتے۔ فرمایا ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، وہ مجلس قیامت والے دن ندامت کا سبب ہوگی۔ پیپر دیکھے گا، پریشان ہوگا، یہ پیپر خالی چلا گیا، اس وقت میں کتنا بے وقوف تھا، میں نے اس میں کیا ہی کچھ نہیں۔ آج 2 نیکیوں سے فیل ہو رہا ہوں، 5 نیکیوں سے 10 نیکیوں سے فیل ہو رہا ہوں، یہ پیپر خالی چلا گیا۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو ہزاروں نیکیاں مل چکی ہوتی۔ کتنا بے وقوف تھا میں، چپ رہا یا فضول باتیں کرتا رہا، پیپر میرا خالی چلا گیا۔ بچوں سے کہے گا بیٹو تم 5 ہونا تو 2 نیکیاں دے دو، میں پاس ہو جاؤں گا، وہ دیکھ کر بھاگ جائے گا، وہاں ٹکے گا ہی نہیں، بھاگ جائے گا بھائی، بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ، بیوی شوہر کو شوہر، بیوی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بوجھ کے نیچے دبا ہوا آدمی اپنے بچوں کو بلائے گا، بیٹو میں تمہیں بچپن میں پالتا رہا اور تمہاری خدمتیں کرتا رہا، آؤ ذرا تھوڑا بوجھ بٹا دو، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ تو عزیز بھائیو آج نیکیاں ہیں، عزیز بہنوں آج نیکیاں ہیں، جہاں بیٹھو ایک دوسرے سے باتیں جب ہوتی ہیں تو چغلیاں ہوتی ہیں، سیاکاریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اپنی مجالس کو پاک کرنے کی کوشش کرو اور اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے تر کرنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ کوئی وقت بھی خالی نہ جائے، پیپر خالی نہ جائے، بلکہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نیکی لکھی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔